صلح حدیبیہ کی اہم شرائط کیا تھیں، وہ کون سی شکیں تھیں، اور وہ لکھنے کی نوبت کیسے آئی، کاتب کون تھے، اور ان پر امر درآمد کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ اسلام لوگوں کے ساتھ ہر وقت جنگ کرنے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ امن و آشتی کے ساتھ رہنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کوئی بھی موقع ایسا ہو، اسلام جو ہے وہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، چاہے ان کا تعلق اسلام سے نہ بھی ہو تو بھی اسلام ان کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھتا ہے، چونکہ اس کا معنی ہی سلامتی ہے۔ جنگ اسلام کی پہلی ترجیح نہیں ہے، بلکہ جنگ آخری دفاعی اقدام ہے اسلام کا۔ بے شک۔ تو آپ یہ دیکھیے، خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات واضح فرما دی، اہل کتاب سے، یا اہل الکتابی، یعنی اہل کتاب سے مراد اس دور کے یہود و نصارہ ہے، تو ان کو واضح طور پر فرما دیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کسی اور بات پر نہیں تو کم از کم اسی نقطے پر ہی ہم متفق ہو جائیں جو آپ میں اور ہم میں مساوی، یعنی میکسیمم آپ صلح کی طرف آتے ہیں، میکسیمم آپ مسائل کم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ بھی اسی چیز کا ہی ایک تسلسل ہے۔ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، جتنے ان کے سفارتکار آ رہے تھے، اپنے انداز و اطوار سے ان کو مطمئن کر دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مشن اس جگہ پہ صرف چند لمحات گزارنا ہے جہاں ساری دنیا آتی ہے حج کرنے کے لیے، اور وہ ہماری ایک جنم بھومی کہہ لیں جس میں ہمارا اپنا تولد ہوا ہے، جہاں ہمارے مکانات موجود ہیں، یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، اب اس میں چند دن رہنے کے لیے تو ہمیں اجازت دو، اور وہ بھی کوئی الگ سے نہیں، بلکہ ذیقعد کا مہینہ ہے، آگے ذوالحجہ ہے، ہم بھی دوسروں کی طرح حج کر کے چلے جائیں گے۔ چھوٹی تلواریں ہیں سفری، جو بالکل چھوٹی ہوا کرتی تھی، وہ پاس ہیں، جنگ لڑنے کے لیے آتے تو پورا اسلحہ لے کر آتے، اور یہاں تک پہنچ جاتے تو آگے پھر کون روک سکتا تھا۔ اب جب یہ تمام چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کردار کو ان لوگوں کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے جج کیا کہ واقعی آپ امن پسند ہیں اور مذاکرات کے لیے آئے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں اور آپ بھی ہمیں کچھ آسانیاں دو۔ یہاں پہ وہ موقع آیا صلح کی شرائط لکھنے کا۔ جب شرائط لکھنے کا ہوا موقع تو آپ نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ، یہ تیسری سفارت پر ہوا؟ جی تیسری سفارت پر؟ ہاں جی، تیسری سفارت پر، اور جس میں سہیل بن عمر اور یہ باقی لوگ موجود تھے۔ تو اس میں آپ نے جب یہ لکھا ہے تو حضرت اس کی شرائط کو عرض کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایک باتیں ہیں وہ ضروری ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ لکھنے لگے ہیں شرائط تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ یہ کیا رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، لکھو بسم اللہم۔ اب یہ بات تھی کہ اللہم کہہ رہے تو اللہ کی صفات کو نہیں مان رہے، اگر وہ رحمان رحیم نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ تم پر جبر کرتا ہے، وہ تم پر سختی کرتا ہے، لیکن نہیں، جب انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض والی بات تھی ہی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہٹ دھرمی تو ہٹ دھرمی ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ قدم قدم پہ اپنا وہ تو زور دکھا رہے تھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے لکھ دو۔ اب اس کے بعد جب اگلی شک آئی تو یہاں پر میں کہتا ہوں حضرت مولا علی پاک نے عشق و محبت کا معیار ہی بدل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب یہاں پہ آپ نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو سہیل نے کہا کہ ہم کسی رسول اللہ کو نہیں جانتے، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا علی میں حکم دیتا ہوں امحو رسول اللہ، علی یہاں سے لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ اب حکم مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کے لیے سر منہ بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں حضرت مولا علی نے عشق کا ایک نیا معیار عطا کیا کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ بات ماننا محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی بات کا انکار کرنا اسے بھی بڑی محبت بن جایا کرتا ہے۔ اور آپ یہ جملہ حضور کے آگے ان کے حکم کے سامنے بول رہے ہیں واللہ ما امحوہ ابدا، یہ ایک بار نہیں، خدا کی قسم میں آپ کی عزت و شرف لکھنے کو زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، آبادہ ہمیشہ کے لیے آپ نے کہہ دیا، کوئی لاکھ کہے لیکن ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، آپ کی شانوں کو لکھنے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب وہ شرائط ہوئی تو ان شرائط میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے پاس بندہ مسلمانوں کو چھوڑ کے آ جائے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں سے کوئی کفار مکہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی
سب سے بڑی بات کہ جس کام کے لیے آئے ہیں مسلمان عمرہ کرنے حج کرنے تو اس دفعہ واپس چلے جائیں, اگلے سال آئیں گے تو صرف عمرہ کریں گے, حج پھر بھی نہیں کریں. اللہ اللہ. یہ تمام چیزیں جو تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بڑی بات قبائل عرب تھے وہ جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ مل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں تسلیم کی. یہ آج کے کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑی گائیڈنس ہے کہ آپ کو اپنے افکار, اپنی سوچ اور اپنے مشن پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ سینکڑوں شرائط بھی آپ کے خلاف جاری ہوں, اگر آپ سچے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہوں گے تو ثابت قدمی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. آپ نے یہ بات کہہ دی کہ کم از کم ایک دفعہ ہمیں آزادانہ آنے تو دیں. کیا بات, ہمارا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ تمہارے آگے مرعوب ہوگا. اس کے اندر اتنی حقانیت موجود ہے کہ ایک دفعہ تمہارے کانوں میں یہ پڑ جائے گا نا تو پھر اس کے بعد تم بھی اسے قبول کیے بغیر نہیں رہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.